اذان دینے سے ایک اور طاقت جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے، اس اذان کے ذریعے اس کے کانوں سے شیطان کے، جنات کے، شر کے، فساد کے راستے بند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور راستہ بند ہوتا ہے کہ اذان جس بچے کے کانوں میں اگر دینے والا کوئی صالح شخص ہو تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اللہ جل شانہ آخری دم تک اس کو بت پرستی سے، شرک سے، بدعت سے اور غیر اللہ کی عبادت سے اور خاتمہ خراب ہونے سے بچائیں گے، جس کے کانوں میں اذان دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت۔ اذان کے بول، پہلے بول جو اس کے کانوں میں جائیں وہ اللہ کی عظمت، میرے نبی کی نبوت کے جائیں، وہ اللہ کی عظمت اور میرے کملی والے کی نبوت کی شہادت کے جائیں۔ پہلے بول جو بچے کے کانوں میں جائیں، بچے کے کانوں میں جائیں وہ یہی جائیں، پہلے بول۔ اور دوسرے کان میں جو بول جا رہے ہیں وہ یہ جا رہے ہیں کہ دیکھ آخرت کی تیاری کر لینا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہاں آخرت کی تیاری کر لینا، اقامت ہو چکی ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آخرت کی تیاری کر لے، کب تک جیے گا؟ یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے، جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی کھنتی ہے، تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے، اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے، تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی، گھوڑے پہ زین دھرو بابا، اب موت نکارا بات چکا، چلنے کی فکر کرو بابا۔ یہ دوسری کان میں جو اقامت ہے یہ اس کا پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ ہر مسلمان کو آتے ہی میرا اللہ پیغام دے دیتا ہے۔ پہلے کان میں، دائیں کان میں ایک اللہ کی عظمت اور حضور کی رسالت۔ کلمہ دو چیزوں کا نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اگر آ جائے تو نظر نہیں آتا، سن لو، لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جاتا۔